أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی جس کے جلی معانی سے اور مفاہیم سے حق تعالی ہی واقف ہیں. اپنے محبوب کو خطاب کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا ہم نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ ہمارے مخاطبین اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں. میں اس سے پہلے کسی موقع پر عرض کر چکا ہوں کہ عادت اللہ یہ ہے، سنت اللہ یہ ہے کہ وہ جس قوم کی طرف اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں وہ اسی زبان میں اس قوم سے مخاطب ہوتا ہے جو اس قوم کی زبان ہوا کرتی ہے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. تمام انبیاء علیہ السلام انسانی برادری میں سے ہی آئے اور وہ جس علاقے میں جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے انہوں نے اسی زبان میں قوم سے بات کی تاکہ دعوت و تبلیغ کے سفر میں زبان و بیان کی اجنبیت رکاوٹ نہ بن سکے. پھر ارشاد ہوا ہم آپ پر ایک خوبصورت واقعہ بیان کرتے ہیں وحی کے اسلوب میں جو اسی قرآن کریم کا حصہ ہے. وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ.
جبکہ آپ اس سے پہلے اس واقعہ سے آشنا نہیں تھے. ہوا یوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ کے منظر عام پر آ جانے کے بعد جن بد نصیبوں کے حصوں میں ہدایت نہ آئی، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہدایت کا معاملہ محض اللہ کے اختیار میں ہے. کسی کے بیان میں چاہے کتنی معذت نہ ہو، کس قدر حکمت نہ ہو، کیوں نہ ہو، اس کا بیان کتنی بصیرتوں سے لبریز کیوں نہ ہو، لیکن وہ دل میں اس وقت اترے گا جب حق تعالی چاہے گا. یذل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن جی کا ارشاد ہے. قرآن کو سن کر کچھ لوگ ابو بکر صدیق بنتے ہیں اور قرآن ہی کو سن کر کچھ ابو جہل صدیق بنتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں درس کی بات ہے، بارش کا وہی قطرہ اور وہی بوند جو منہ کھلے سیپ میں چلا جائے تو موتی بن جاتا ہے، گوہر بن جاتا ہے، لیکن بارش کی وہی بوند اگر سانپ کے منہ میں چلی جائے تو زہر بن جاتا ہے. جن کج نصیبوں کے حصہ میں ہدایت نہ آئی وہ موقع کی تار میں رہا کرتے تھے کہ کوئی ایسا حربہ ہاتھ میں آئے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کرتے. چنانچہ مشرکین نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرانہ اسلوب میں تقابل کے انداز میں یہ بات پوچھی اور رکھی کہ ہمیں بتایا جائے کہ سیدنا یوسف ابن یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے متعلق جو حالات و واقعات ہیں وہ کیا ہے اور ان کی تفصیل کس طرح ہے. اب رب العالمین نے فرمایا کہ ہم کو آپ کو بیان کیا، لیکن یہ کہہ دیا کہ آپ اس سے پہلے اس سے آشنا نہیں رہے. جیسا کہ حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے، قرآن کریم ایک بات کو مختلف انداز میں سمجھانے کے لیے مختلف انداز میں بیان کرتا ہے. اسی وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ کو بھی ایک اور مقام پر دوسرے الفاظ کے ساتھ بیان کیا کہ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے سچائیوں سے باخبر کیا پیغمبر، جبکہ اس سے پہلے آپ کتاب و ایمان کی روح کو نہیں سمجھتے. ایک تیسری جگہ ارشاد ہوا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو وہ حقائق سمجھائے ہیں، وہ بصیرتیں عطا فرمائی ہیں، وہ حکمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ علوم عطا فرمائے ہیں کہ آپ اس سے پہلے واقع نہیں. یہ وہ مشفقانہ انداز ہے جو کسی استاد کا اپنے شاگرد کے لیے ہوا کرتا ہے. اور جب استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے کہ تو یہ بات نہیں جانتا تھا میں تجھے بتا رہا ہوں، تو اس میں شاگرد کی خفت کا پہلو نہیں نکلتا، اس کی تنقید کا پہلو نہیں نکلتا، بلکہ اس کی سعادت اور اس کی خوش نصیبی کا پہلو نکلتا. اور یہ بھی میں آپ کو کسی موقع پر عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول براہ راست اللہ کا شاگرد ہوتا ہے، بلکہ پیغمبر
کی صداقت کا یہ پہچان ہے، پیغمبر کی صداقت کا یہ برہان ہے کہ وہ فرش والوں میں سے کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، کیونکہ شاگرد کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے لیکن استاد بہرحال استاد ہوا کرتا ہے، اس کو شاگرد سے بڑائی حاصل ہوتی، اور اللہ کا نبی اپنے دور میں سب سے بڑا ہوتا ہے، احترام میں بھی، فضیلت میں بھی، علم میں بھی، تقوی میں بھی، شجاعت میں بھی، فراست میں بھی، تدبر اور حکمت میں بھی، وہ تمام محاسن، وہ تمام فضائل جو انسانی زندگی سے متعلق فہم اور شعور میں لائے جا سکتے ہیں، وہ سب کے سب بیک وقت اللہ کے پیغمبر کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ تو اس سے بڑا تو ہوتا کوئی نہیں، پیغمبر سے بڑا تو رب العالمین ہی ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو صرف اپنا شاگرد بنا، لیکن اس کے فضل و تلبیس اور اس کے جھوٹ کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ خود اپنی کتابوں میں لکھتا ہے، میں نے پرائمری سے مڈل تک اساتذہ سے اتنی مار کھائی ہے کہ کبھی کبھی میں بے ہوش ہو جایا کرتا تھا، اس قدر جوار سے پاپوش پڑتی تھی، جبھی تو عقل و خرد کے سکرو ڈھیلے ہوئے اور پھر آگے چل کر پوری زندگی میں اس کا مظاہرہ ہوتا رہا کہ کبھی تو بائیں پاؤں کا بوٹ دائیں پاؤں میں پہن رکھا ہے اور کبھی دائیں پاؤں کا بوٹ بائیں پاؤں میں پہن رکھا ہے۔ یہ جو عام جوتا ہے وہ کمبخت اگر ادھر ادھر ہو جائے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ جو بوٹ قسم کا جوتا ہوتا ہے یہ تو اگر ادھر ادھر ہو جائے تو حماقت کا ایک مثالی نشان بن جاتا ہے، اور نیچے والے بٹن کبھی اوپر کے سوراخ میں اور کبھی واسکٹ کے بٹن شیروانی میں لگائے ہوئے، تو یہ اسی زمانہ سے اسکرو ڈھیلے ہوئے تھے عقل و خرد کے۔ میرے عزیز دوستو، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علو شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادتوں کا ایک ایسا سلسلہ سامنے آ جاتا ہے کہ حق تعالی شفقت کے انداز میں، پیار کے انداز میں اپنے مثالی شاگرد سے فرماتے ہیں، میرے محبوب آپ یہ باتیں نہیں جانتے تھے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس کے بعد قرآن کریم نے وہ خواب بیان کیا جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کے سامنے بیان کیا، جیسا کہ افتتاحی کلمات میں حضرت مفتی صاحب مدظلہ نے فرمایا، سیدنا یوسف علی قائدنا وعلیہ التسلیم، حسن و جمال میں اور محاسن میں، اپنے اخلاق میں اپنی مثال آتا، لیکن جہاں وہ حسن و رعنائی کو طے کرتے، جہاں اللہ نے انہیں خوبیوں سے نوازا تھا، وہ امتحان و آزمائش کے بھی مثالی مرحلوں سے گزرے، اور اس حوالے سے قرآن کریم آپ کو کاشن دیتا ہے، قرآن کریم آپ کو میسج دیتا ہے کہ اگر حسین بننا ہے تو آزمائشوں کے لیے بھی تیار ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ خوبیاں تو ساری ہمارے حصے میں آ جائیں، لیکن کوئی ہم سے حسد نہ کرے، کوئی ہمارے خلاف نہ کہے، ہر طرف سے ہمیں آفرین اور تحسین میسر آئے، ہر دل میں ہماری محبت ہو، ہر آنکھ میں ہماری چاہت ہو، ہم سارے جہان کے محبوب بن جائیں۔ لیکن قرآن کریم اپنے بلیغ انداز میں یہ بات واضح کرتا ہے کہ جو یوسف بنے گا اس پہ حسد بھی کیا جائے گا، اور حسد بھی گھر سے شروع ہوگا۔
دور کے لوگ بعد میں اس بیماری میں مبتلا ہوں گے، پہلے خود اپنے کہا گیا نا کہ یہ جو اقارب ہوتے ہیں اقارب ہوتے ہیں، لیکن بڑی فصاحت ہے کہ یہ جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، یہ جو عزیز اور رشتہ دار ہوتے ہیں، بچھو کی مانند ہوتے ہیں، ڈنک مارنے سے نہیں چوکتے، لیکن جہاں وہ بچھو کا کام کرتے ہیں، اللہ جن کو سعادت عطا کرتا ہے وہ اپنے اخلاقی معیار سے نہیں اترتے۔ اللہ کے ایک بندے کی بات ہمارے شاندار ماضی میں نظر آتی ہے کہ بچھو پانی میں تیرتا چلا جا رہا تھا اور وہ اس کو نکالنے کے لیے، پانی سے نکالنے کے لیے کہ ڈوب جائے گا تو مر جائے گا، اس کو پکڑتے تھے اور جو ہی پکڑتے تھے وہ ڈس دیتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کی روانی کے ساتھ ساتھ چل بھی رہے ہیں، وہ بچھو بھی چل رہا ہے، بہ رہا ہے، اور ان کو درد بھی ہوتا ہے، کچھ دیر مچلتے ہیں اپنے ہاتھ کو، پھر پکڑتے ہیں اس کو باہر نکالنے کے لیے، وہ پھر ڈنک مار دیتا ہے۔ دیکھنے والوں نے کہا عجیب آدمی ہو بھی، وہ ڈنک مارنے سے باز نہیں آ رہا، آپ پھر بھی اس کو نکالنا چاہتے ہیں؟ فرمانے لگے وہ اپنی بری عادت سے باز نہیں آتا تو میں اپنی اچھی عادت سے باز کیوں آ جاؤں؟ اس کی عادت ہے ڈسنا، وہ ڈس رہا ہے، جب وہ ڈسنے سے باز نہیں آتا، اپنی بری عادت کو نہیں چھوڑتا تو میں اپنی اچھی عادت کو کیوں چھوڑوں؟ تو جن کی فطرت میں ڈسنا ہوگا وہ ڈسیں گے، یاد رکھیے گا۔ اور آپ اگر چاہیں کہ بچھو میرا دوست بن جائے اور وہ ڈسنے سے باز آ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ جس کی فطرت میں ڈسنا ہوگا وہ ڈس سکتا۔ میرے عزیز دوستو، سیدنا یوسف علی نبینا علیہ تسلیم نے اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اپنا ہاتھ کیا۔ یہ عمر میں چھوٹے تھے اور مرتبے میں سب سے بڑے تھے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو دوسرے بیٹوں سے حضرت یوسف سے زیادہ محبت تھی۔ فرانس کے سفر میں ایک دوست نے مجھ سے پوچھا، تمام بیٹوں سے بڑھ کر جب پیغمبر کسی ایک بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے تو کیا یہ انصاف کے خلاف ہے؟ اور جب اس نے یہ بات کہی تو میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ آگے چل کر کہنے والا ہے، یہ آگے چل کر کہنے والا ہے کہ اگر بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کے ساتھ امتیازی محبت کی جائے یہ انصاف کے خلاف ہے، تو پھر اب یہ بھی کہے گا کہ امہات المومنین میں سے، بیویوں میں سے اگر پیغمبر نے سیدہ عائشہ سے زیادہ محبت کی ہے تو یہ انصاف کے خلاف کیوں نہیں؟ یہ اصل میں تمہید تھی یہاں تک پہنچنے کی۔ قرآن کریم کو سمجھنے والوں نے اور قرآن کریم کی صداقتوں کے بحر ناپیدا کنار میں غواصی کرنے والوں نے، غوطے لگانے والوں نے یہ بات لکھی بھی ہے، اور ہر صاحب نظر کی سمجھ میں آنے والی بھی بات ہے کہ پیغمبر سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اپنی اولاد سے یا اپنی بیویوں میں سے کسی کے ساتھ چاہت اور شفقت میں انصاف کے معیار کو چھوڑ دے، یہ ایمان کے لیے سخت خطرناک ہے، ایمان کے لیے خطرناک کہہ رہا ہے، اخلاق کے لیے نہیں۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ کے کسی پیغمبر نے اپنی اولاد اور اپنی بیویوں سے چاہت اور محبت کرنے میں اعتدال اور توازن کا دامن چھوڑ دیا یا انصاف نہیں کیا، ایمان کرتے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سیدنا یوسف سے امتیازی محبت کی، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ حضرت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خصوصی محبت فرمائی۔ اس میں حکمت کیا؟ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بھی آسان کی علم کی روشنی میں اور خداداد فراست، خداداد بصیرت کی روشنی میں سیدنا یوسف کے چہرے پر ان کی خوش بختی اور ان کی امتیازی سعادت کی روشنی دیکھ لی تھی۔
کہ یہ اللہ کی امانتوں کا امیر بننے والا ہے، اسے حق تعالی کی طرف سے وہ امانت ملنے والی ہے جو میرے اولاد میں سے کسی اور کے لیے نہیں. یہ نبوت کی سعادت سے فیضیاب ہونے والا ہے. ظاہر ہے کہ اگر آپ اپنے بیٹوں میں سے کسی بیٹے کے متعلق یہ جانتے ہوں کہ یہ عالم بھی بنے گا، قرآن کا حافظ بھی بنے گا، مفسر بھی بنے گا، تقوی کے معیار پہ بھی پورا اترے گا اور پورے معاشرے میں ممتاز اور سربلند ہوگا، علم کے لحاظ سے بھی، عمل کے لحاظ سے بھی، تقوی کے لحاظ سے بھی، تو ظاہر ہے کہ آپ کے گوشہ قلب میں جو مقام اس کے لیے ہوگا وہ کسی اور بیٹے کے لیے نہیں ہو سکتا. اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہانت، ان کی فطانت، ان کی ذکاوت اور ان میں اللہ نے جو خوبیاں رکھی تھیں، آگے چل کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذکاوت و ذہانت سے جو دین کا کام ہونے والا تھا، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کا اتنا بڑا حصہ ان کی ذہانت اور ذکاوت کے ذریعے امت تک پہنچنے والا تھا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زمین میں دیکھا. چنانچہ وہ صحابہ کرام کی استاد بنی. جیسا کہ میں کئی مرتبہ آپ سے عرض کر چکا ہوں، 2200 سے زیادہ حدیثوں کی وہ راویہ. 2200 حدیثیں کہہ دینا تو بڑا آسان ہے، لیکن انہیں جمع کیا جائے تو وہ ایک ضخیم کتاب بن جائے، کیونکہ بعض حدیثیں خاصی طویل ہیں جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو یہ نفسانی امتیاز نہیں تھا، یہ جذباتی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ اللہ نے جو خوبیاں عطا فرمائی تھی حضرت یوسف کو، اس کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے ان کے ساتھ محبت فرمائی. اور اسی طرح جو خوبیاں صدیق اکبر کی بیٹی کو میسر آئی ہیں، حق تعالیٰ کی طرف سے ان کے پیش نظر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے شفقت فرمائی ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے عرض کیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے میرے سامنے سرنگوں ہیں، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہاں پر بعض حضرات کہتے ہیں غیر اللہ کو اگر سجدہ حرام ہے تو یہ دیکھیے، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، اور پھر صرف خواب میں نہیں، آگے چل کر یہ خواب جب عملی صورت میں پیش سامنے آیا ہے تو انہوں نے سجدہ کیا. اگر غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے نہیں کیا. میرے عزیز دوستو، ہم اس کتاب کے پابند ہیں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے قائم ہیں. برادران یوسف کی بات کیوں کی جاتی ہے؟ فرشتوں کو بھی تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ آدم کے سامنے جھکو، فقعوا لہ ساجدین، وہ جھک گئے. اب اگر کوئی اس کو حوالہ بنا لے کہ دیکھیے صاحب، جب فرشتے آدم کو سجدہ کر رہے ہیں تو پھر ہم آدمی کو کیوں نہ سجدہ کریں؟ وہ آدم کو سجدہ ہو رہا ہے. حق تعالی نے انسانیت کی عظمت منوانے کے لیے پوری کائنات میں آدم کی شرافت کا لوہا منوانے کے لیے اور ان کی عظمت کا اعلان کرنے کے لیے اپنے فرشتوں کو حکم دیا. بے شک وہ آدم کے سامنے چکے، لیکن در حقیقت وہ اللہ کے حکم کی تعمیل تھی. اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا، وہ در حقیقت اللہ کے حکم کا انکار تھا. یہاں بھی وہی صورت پیش آئی. حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے برادران یوسف کا جھکنا، سیدنا یوسف کی عظمت کا اعلان.
ان کی بزرگی کا اعلان ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہم حضرت آدم کی شریعت کے یا سیدنا یوسف کی شریعت کے مکلف نہیں، ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کے مکلف ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کسی صحابی کو جھکنے کی اجازت دی گئی ہو تو وہ پیش کیا جائے، یا خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آرزو کی ہو اس کا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ہم دیکھتے ہیں عرب کی سوسائٹی میں کہ بڑے لوگوں کے سامنے ان کی رعایت تعظیماً انہیں جھک کر ملتی ہے، وَأَنْتَ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَكَ، آپ تو پھر سب سے زیادہ اس کے حقدار ہیں. اگر تعظیم اور آداب کا یہی تقاضا ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے تو پھر آپ کے سامنے ہم کیوں نہیں جھکتے؟ اگر اس کی گنجائش ہے تو ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم بھی آپ کے سامنے جھکا کریں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کے آگے سر جھکانے کی گنجائش ہوتی تو میں عورت کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے جھکا کرے، اور اس دور کے خاوند کو اجازت ہوتی کہ وہ اپنی بیگم کے آگے جھکا کرے. لیکن فرمایا اس کی کوئی گنجائش نہیں. بیوی خان کے سامنے نہیں سجدہ ریز ہو سکتی، شاگرد استاد کو سجدہ نہیں کر سکتا، مرید شیخ کو سجدہ نہیں کر سکتا، رعایا حاکم کو سجدہ نہیں کر سکتی. چھوڑیے سارے رشتے اور ساری نسبتیں، صحابی اللہ کے پیغمبر کے آگے بھی سجدہ ریز نہیں ہو سکتا. صدیق اکبر جیسا چاہنے والا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے محترم اور عظیم ترین قائد کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا. افریقہ کے روشن ضمیروں یاد رکھیے گا اسلام میں سر کٹانے کے لیے بہت سے مقامات ہیں لیکن سر جھکانے کے لیے ایک ہی در ہے. بیٹی کی آبرو خطرے میں ہو تو باپ سر کٹا دے، بہن کی عزت خطرے میں ہو تو بھائی سر کٹا دے، ماں کی آبرو خطرے میں ہو تو حلالی بیٹے سر کٹا دے، وطن کی آزادی خطرے میں ہو تو محب وطن سر کٹا دے. سر کٹانے کے لیے بہت سے مقامات ہیں لیکن سر جھکانے کے لیے ایک ہی در ہے. اور یہ تھیوری نئی نہیں ہے، یہ بیماری بہت پرانی ہے. جلال الدین اکبر کی بھی خواہش تھی کہ میرے سامنے تعظیماً سر جھکایا جائے، اور اس دور کے بے ضمیروں نے فتویٰ بھی دے دیا کہ جائز ہے اس کا. جلال الدین اکبر نے پوچھا میرا خیال یہ ہے کہ مندر اور مسجد میں کوئی فرق نہیں، تو بے ضمیروں نے کہا بالکل کوئی فرق نہیں، یہ جن ہر دور میں ہوتے میوے کے تقاضوں پر زندگی گزارنے والی. اس نے کہا دودھ میں اور شراب میں کوئی فرق نہیں، انہوں نے کہا بے شک کوئی فرق نہیں. لمبے لمبے جبے ہوتے تھے کم بختوں کے، سر پہ اتنے موٹے موٹے امامے ہوتے تھے کہ جیسے گٹری رکھی ہوئی ہوتی، اور چکنے چہرے ہوتے تھے، دور سے اندازہ ہوتا تھا یہ تو کوئی بہت بڑی شخصیت ہے، پرسنالٹی بنا رکھی تھی ان کی، اور اسٹیٹس تمام کا معاشرے میں. اکبر کے دربار میں جب یہ جبہ اور دستار میں لپٹے ہوئے بے ضمیر آیا کرتے تھے تو السلام علیکم کا رواج ختم ہو چکا تھا. اکبر کے سامنے آ کے کہتے تھے اللہ اکبر، اللہ اکبر. عرش پہ اللہ ہے، فرش پہ اکبر ہے، باقی اللہ اللہ ہے، خیر صلی اللہ ہے. اکبر نے کہا میرے خیال میں تعظیماً میرے سامنے جھکنا یہ میری عظمت کا اقرار ہے اور دین کے خلاف نہیں ہے. انہوں نے کہا بے شک پہلے ہم جھکے وہ جھکتے، لیکن جہاں
ایسی جنس ہوا کرتی ہے، وہاں آپ کو صداقت کے کچھ نہ کچھ علمبردار بھی ضرور ہوا کرتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے واقعہ عرض کیا، میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام جو اللہ کا روشن ضمیر پیغمبر ہے، اس خواب کے مفہوم کو سمجھ، اس خواب میں پنہاں حکمتوں کو سمجھ، اس خواب میں موجود اشارے کو سمجھ۔ فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ میرے عزیز بیٹے، اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کیجیے گا، یہ نہیں فرمایا کہ دنیا والوں کے سامنے بیان نہ کیجیے۔ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کیجیے گا کہ دنیا والے تو شاید تیری عظمت کو برداشت کر لیں، لیکن تیرے بھائیوں کے ہاں اتنا ظرف نہیں ہے کہ وہ تیری عظمت برداشت کر سکیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو مدینہ والوں نے آنکھوں میں جگہ دی، مدینہ والوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں آنکھیں دکھائیں۔ وہ مدینہ کی بیٹیاں تھیں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر یہ ترانہ بلند کر رہی تھی کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، آج ہمارے آسمان پر، آج ہمارے مقدر کے آسمان پر رشد و ہدایت کے سراج منیر نے طلوع کیا ہے۔ آج آمنہ کی کوکھ سے جنم لینے والے چودھری کے چاند کا طلوع ہوا ہے ہمارے آسمان پر۔ وجب الشکر علینا، آج ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے۔ جب تک کسی کی زبان چلتی رہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے کہ اللہ نے آج اپنے محبوب کا ہمیں پڑوسی بنا دیا۔ آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں ہمارے اندر، لیکن مکہ والوں نے کیا کی؟ مکہ والوں نے کہاں سے مکہ والوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پتھر پھینکے، مکہ والوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوشل گئی کام۔ یہ جو اپنے قریبی ہوتے ہیں بہت ہی کرم فرما ہے، بہت ہی کرم فرما ہوتے ہیں۔ انہوں نے تو ڈال دیا کنویں میں، مصر میں جا کے عزت ملی، اور یہاں بھائیوں نے کیا کیا؟ بھائیوں نے فرمایا آ رہی تھی چاہے یوسف سے صدا، آ رہی تھی چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت، دوستوں کی بہت کمی ہے، اور کنویں میں ڈالنے والے بھائیوں جیسے قطار اندر قطار ملتے ہیں، کنویں میں ڈالنے والے بھائیوں جیسے بے شمار کھڑے ہیں۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک،
میرے عزیز بیٹے، اپنے بھائیوں کے سامنے یہ خواب بیان نہ کیجیے گا۔ فَيَكِيدُونَ كَيْدًا، کہیں تیرے خلاف کوئی سازش تیار نہ ہو جائے۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ کیونکہ جہاں کرم کرنے والا، احسان کرنے والا، مہربانی کرنے والا موجود ہے، وہاں پر دشمنی کرنے والا بھی کھڑا ہوا ہے نا۔ اس نے اعلان کر رکھا ہے کہ میں دشمنی نبھاؤں گا۔ رب العالمین نے فرمایا كَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ یوسف، ہم نے ایسے ہی آپ کو منتخب کیا ہے اپنے پیار کے لیے، اپنی شفقت کے لیے۔ تیرے رب نے اپنی شفقت اور پیار کے لیے تجھے چن لیا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، كَذَلِكَ، ایسے کہ آزمائشوں سے گزرنا ہوگا، مصیبتوں سے گزرنا ہوگا، پہلے حسد کی ضربیں سہنی ہوگی، پھر کنویں میں جانا پڑے گا، پھر مصر کے بازار میں پانی لگے گی، پھر غلامی آئے گی۔ یہ اور بات ہے کہ میں غلامی میں بھی تجھے شاہی عطا کر دوں، لیکن آئے گی وَكَذَلِكَ، ہم نے اسی طرح آپ کو اپنے پیار کے لیے چن لیا۔ یہ جو سونا آپ سے نہیں سونے کی زمین والی، اللہ نے کتنا اچھا ایگزامپل دے دیا مجھے، کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ گولڈن لین والے بیٹھے ہیں میرے سامنے، آپ سے نہیں سونے کی زمین والے۔ دوستو، معلوم ہے آپ کو کہ یہ مواد نکالنے کے بعد اسے کہاں کہاں سے گزرنا ہوتا ہے۔ آپ اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی اہلیہ یا اپنی والدہ کے ہاتھ میں انگوٹھی کو دیکھتے ہیں، ہاں یہ انگوٹھی انہیں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ توحید-sunnah.com۔ آپ کہیں ان کی جگہ نہ لے لیں، لیکن سوچیے کہ انگوٹھی بننے کے لیے اس کو کہاں کہاں سے گزرنا ہے۔ یہ جو گھڑی کی حالت میں آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، آپ نے پہن رکھی ہے، ذرا ایک نظر ڈالیے نا اپنی گھڑی کی، دائیں ہاتھ میں ہے یا بائیں ہاتھ میں؟ الحمدللہ، اگر کسی کے بائیں ہاتھ میں ہے تو اسے فوراً دائیں ہاتھ میں لے آئے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے، ہم اس کو پہنتے ہیں، لیکن جب بائیں ہاتھ میں پہنیں گے تو یہ انگریز کی سنت ہے، یہ انگریز کا طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں اسلام کی تعلیمات میں داہنے ہاتھ کو شرف عطا فرمایا ہے، داہنے ہاتھ کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ان کے ہاں دائیں ہاتھ افضل ہے، آپ کے ہاں دائیں ہاتھ افضل ہے۔ صبح جب آدمی اٹھتا ہے تو پہلا کام، آنکھ کھلتے ہی پہلا کام یہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلا کام یہ کرتا ہے، لیکن اگر یوں ہو گویا دن کی ابتدائی دائیں ہاتھ سے یہ جہاد تو کر دیجیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنوں کے زمانوں میں جو شخص میری سنت کو زندہ کرے گا، میں اسے قیامت کے دن مجاہدین اور شہداء کے صف میں کھڑا کروں گا۔ فتنوں کے زمانے، تو آج فتنوں کا زمانہ ہے نا جی،
تو یہ گھڑی جو آپ کے ہاتھ میں ہے ذرا اس سے پوچھیے یہ تیر کہاں سے گزرا، اس کو کتنی ضربیں سہنا پڑی، اس کے جو پرزے ہیں اس کے اندر جو کام کر رہے ہیں ذرا ان سے پوچھیے تو صحیح، اگر اللہ انہیں قوت گویائی دے تو وہ اپنی کہانی سنا کہ کتنی مرتبہ انہیں چلنا پڑا، کتنی مرتبہ انہیں پسنا پڑا، کتنی ان پہ ضربیں پڑی۔ 100 بار جب عقیق ٹوٹا یا کٹا تب نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نہیں ہوا۔ تو فطرت یہی کہتی ہے قیمتی بننے کے لیے آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم شاک کر سکتے ہیں۔ آج میرا ایک عزیز پوچھ رہا تھا، نام نہیں لیتا ہوں، پوچھ رہا تھا کہ میں آپ کی طرح اگر بیان کرنا چاہوں تو کون سی کتاب پڑھوں؟ ان کا خیال یہ ہے کہ کوئی ایسی کتاب پڑی ہوئی ہے لائبریری میں یا کتب خانے میں یا میرے بریف کیس میں، وہ اٹھا کے پڑھ لوں گا اور بس لوگ کھینچے آئیں گے میرے لیے۔ میں نے اپنے اس عزیز سے کہا میرے عزیز کتاب تو ضرور پڑھیے لیکن پہلے محنت کے لیے تیار ہو، استاد بھی کوئی کام نہیں ملے، ٹیلنٹ بھی ہو اور سب سے بڑھ کر اللہ کا کرو کہ اس کے بغیر بات نہیں بنتی۔ اس کے بعد رہنما کامل مل جائے، پھر ٹیلنٹ بھی ہو، پھر محنت کی جائے تو بہت عرصے کے بعد جا کے بات بنی۔ آپ کو معلوم ہے میری دعوت و تبلیغ کے سفر کا اس وقت 26واں سال شروع ہے، 26واں سال شروع ہے۔ اس وقت تک ہم نے اس دن اکاؤنٹ کیا تقریباً 60 لاکھ کلومیٹر سفر ہو چکا ہے۔ کتنے ملین ہوئے؟ 6 ملین کلومیٹر۔ اور یہ تو آج آپ حضرات جیسے ماشاءاللہ صاحب حیثیت دوست میسر آئے ہیں کہ ہم ہوائی جہازوں سے سفر کر لیتے ہیں، ورنہ پیدل بھی سفر، گھوڑے پہ بیٹھ کے بھی سفر، کئی میل پیدل بھی کیا، کشتیوں میں بھی بیٹھ کے سفر، بسوں میں بیٹھ کے بھی سفر، ٹرکوں میں بھی بیٹھ کے سفر کیا، سائیکلوں پہ بھی سفر کیا۔ اور آج آپ کو بتاؤں ٹائر کے بھی سفر، تو چمڑے کا ایک وہ ہوتا ہے مشکیزہ کا، اس میں ہوا بھر دی جاتی ہے، تو پھر اس کو نیچے یہاں رکھ کے اس کے اوپر 16 میل تک ہم نے اس پہ سفر کیا۔ ایک پورا دریا ہی عبور نہیں کیا، بہت بڑا دریا ہے ہمارے وہاں، دریا سندھ۔ گرمیوں کے موسم میں وہ اتنا پھیل جاتا ہے، اس میں اتنا پانی آ جاتا ہے کہ وہ کئی میلوں تک ہوتا ہے، تو ہم نے 16 میل اس پہ تیر کر وہ دریا عبور کیا اور جا کے ڈیسٹینیشن کر۔ اللہ معاف فرمائے، کہیں ایسا نہ سمجھ لیں آپ کہ میں اپنی خدمات گنوا رہا ہوں کہ ہم نے بہت بڑا دین کا کام کیا، کچھ بھی نہیں ہوا، یہ سب اسی کا کرم ہے۔ میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان راستوں سے گزرنے کے بعد پھر بات بنتی ہے۔ وَكَذَلِكَ ہم نے اسی طرح آپ کو چنا ہے یوسف کہ ان آزمائشوں سے گزرنا ہوگا، امتحانات کی بھٹی سے گزرنا ہوگا، پھر وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ پھر ہم تمہیں احادیث کی تعبیر کا علم بھی عطا کریں گے، خواب کی تعبیر کا،
علم عطا کریں گے، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور ہم اپنی نعمتوں کا اتمام کریں گے آل یعقوب پر، جس طرح کہ ہم نے ان کے آباء و اجداد پر اپنی نعمتیں مکمل کی ہیں، کہ تیرا رب سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑی حکمت والا۔ قرآن پاک میں فرمایا لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين۔ یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں کے حالات میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة۔ اب میرے پاس ہے صرف 3 باتیں، اتنی، اور مجھے یاد ہے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ یوسف کی تفسیر 21 دن پڑھائی تھی جی، جلالین شریف جب ہم نے اس سے پڑھی 21 دن سورہ یوسف کی تفسیر پڑھائی، اور وہ جس طرح بولتے تھے بس اللہ جسے توفیق دے اسی کی سمجھ میں آئے، ورنہ اتنی تیز رفتاری سے آیا کاشف میں آیا میں ایک طالب علم کی ہم نے کافی دیکھی لکھی ہوئی تو اس میں آخر میں لکھا ہوا، ان کا بھی یہ کیا لکھا ہے تم نے؟ ان کا حضرت بولتے تو ایک سطر میں 3-4 مرتبہ آخر میں اور بیان کرتے ہیں تیز رفتاری کرنا۔ تو اگر میرے لہجے میں جس طرح میں بول رہا ہوں ان 21 دنوں کو لایا جائے تو پھر کم از کم 1.5 مہینہ بنتا ہے، اور میرے پاس ہے صرف 3 راتیں، اور میرے سننے والے ہیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھوں گا آنکھوں میں سرخی آ جائے گا۔ خدا کے لیے جب آنکھوں میں سرخی کا ٹائم آئے نا تو ہاتھ نیچا کر دیجیے گا، میں سمجھ دوں گا، بس کر دوں گا، کہیں جمائیاں لینا نہیں شروع ہو جانا، میں اس معاملے میں بہت کمزور آدمی ہوں۔ ویسے اختصار کے لیے تو اتنا جملہ بھی کافی ہے سورہ یوسف بیان کرنے کے لیے کہ پدرے بوٹ پسرے داج گم کر باز جا، ایک باپ تھا اس کا ایک بیٹا تھا، وہ گم ہو گیا تھا پھر مل گیا تھا، کسی اختصار پسند نے بس اسی جملے میں بھی یہ بیان کر دیا۔ لیکن میں نے ان تفصیلات میں اور سورہ یوسف میں جو کچھ جیسا کہ صاحب نے فرمایا کہ میسج دینا ہے آپ کو، اب بھی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر پہلو پر جو ہمارے لیے اس میں عبرت ہے، جو ہمارے لیے فصیحت ہے، اس سے ہم استفادہ کرتے چلے جائیں تو وہ میسج دینا تو بہت ضروری ہے مجھے۔ فرمایا قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی ایک میٹنگ میں کہنے لگے تعداد میں ہم زیادہ ہیں، عمر ہماری زیادہ ہے، اور اس گھر کی خدمات کے سلسلے میں قربانیاں بھی ہماری زیادہ ہیں، یہ عمر میں بھی ہم سے کم ہے، پتہ نہیں ہمارے باپ کو کیا ہو گیا کہ جتنی محبت اس سے کرتے ہیں ہم سے نہیں کرتے۔ یہ اپنے باپ کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے، ایسے لگتا ہے کہ ناوالا لفی ضلال مبین۔ توبہ توبہ، کتنی بری بیماری ہے حسد کی بھی، عقل چھین لیتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الحسد، اللہ تمہیں ہر بیماری
سے بچائے، لیکن حسد کی بیماری سے اللہ تمہیں خاص طور پر محفوظ رکھے، بچا کرو۔ یہ حسد کی آگ خوبیوں کو اور اچھے اعمال کو یوں کھا جاتی ہے جیسے سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ کھا گئی نا ان کی خوبیوں کو اور سعادت کو۔ اپنے پاک اللہ کے نبی کے متعلق یہ جملہ کہہ دیتے اِنَّا ضَعْنَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً ہمارے باپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے سمجھنے میں۔ نرم ترجمہ یہی کروں گا نا، ہمیں سمجھنے میں بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے ہمارے باپ کو۔ اقتلوا یوسف، اب حد ہو گئی، ہم کب تک برداشت کریں؟ آئیے خنجر اٹھائیں اور یوسف کا کام تمام کریں، یا پھر کسی ایسی جگہ سے پھینک آئیں کہ زندگی بھر یعقوب یوسف کو دیکھنے کے لیے بھی طرف جائے۔ یہ بھی اللہ کے عجیب انداز ہے، اس کی حکمت کے اور کرشمے۔ جہاں دشمن پیدا کرتا ہے وہاں دوست بھی ضرور پیدا کرتا ہے۔ یہ سب دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے لیکن دوست موجود۔ جناب موسیٰ جب فرعون کے سوئمنگ پول میں آئے اور فرعونی سخاوت نے چاہا کہ اسے ذبح کر دے تو اللہ نے آسیہ کے دل میں محبت پیدا کی۔ اپنے کلیم کو جب دشمن کے حلقے میں بھیجا تو وہاں ایک دوست بھی پیدا کر دیا۔ یہاں بھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب یہ سوچا جانے لگا کہ اسے قتل کر دیا جائے، ایک بھائی نے اس تجویز کے بعد اپنے بھائیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا لا تقتلوا یوسف، وہ ہاتھ کہاں سے لاؤ گے جس چاند جیسے چہرے پہ خنجر چلا سکے؟ ویسے بھی انسان کو ذبح کرنا بہت بڑی ثقافت ہے، لیکن یہ معصوم جس کے چہرے پر جمال نبوت جھلک رہا ہے، جس کے چہرے پر حسن رسالت ذوق شاہ ہے، اس معصوم کو ذبح کرنے کے لیے ہاتھ کہاں سے لاؤ گے، دل کہاں سے لاؤ گے؟ لا تقتلوا یوسف، یہ نہیں کر سکو گے۔ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، کسی کنویں میں ڈال دو۔ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ يَلْتَفِتُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، تم کنویں میں ڈال دو، کوئی مسافر اٹھا کے لے جائے گا، لیکن تمہاری تو جان چھوٹ جائے گی۔ پیچھا چھڑانا چاہتے ہو نا، لیکن افریقہ کے روشن زمینوں یہاں ایک پہلو خاص طور پر قابل غور ہے۔ جب انہوں نے یہ تجویز کیا اقتلوا یوسف أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یوسف کو قتل کر دو یا دور کہیں پھینکاؤ تاکہ باپ کے آنکھوں سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے، اور اس کے بعد تم یوسف کے محب بن جانا، یوسف کی دوستی کے دعوے کرنا، اس کے خون کے وارث بن جانا، تو خون پک جائے گا۔ دیکھا آپ نے، بہت پرانی بیماری ہے یہ بھی۔ میں جب نواسہ رسول
جگر گوشہ بطول، شہید کربلا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مظلومیت کو دیکھتا ہوں، ان پر گزرنے والے حالات کو دیکھتا ہوں تو مجھے سیم سٹوری نظر آتی ہے۔ یہاں بھی جناب یوسف کے حاکمین نے یہی کہا پہلے قتل کر دو پھر یوسف کے محب بن جانا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں نے بھی یہی سوچا، پہلے قتل کر دو پھر تازیے بنانا، پھر محب بن جانا۔ اور آگے بھی بہت سارے مواقعات ملیں گے آپ کو، لیکن راؤدین کی تجویز فائنل ہو گئی۔ برادران یوسف نے اسے فائنل کر لیا کہ کنویں میں ڈالنے والی بات ٹھیک ہے، شاید ہم سوا نہ کر سکیں، بغض و حسد کے باوجود ہم اس معصوم کے گلے پہ خنجر نہ چلا سکیں۔ اسی تجویز کو فائنل کر دیا۔ اب یوسف کو لے جانا تھا تو باپ سے مانگنے کے لیے، باپ سے جدا کرنے کے لیے محبت کا لبادہ اوڑھ کے آئے۔ قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کہنے لگے کیا بات ہے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے، نان کانفیڈنس کیوں ہے ہم پر؟ اندر کی بیماری بول قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على یوسف، یوسف کے معاملے میں آپ ہم پر نہ معلوم کیوں اعتماد نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو یوسف کے خیر خواہ ہیں، آپ اسے ہمارے ساتھ بھیجیے۔ آپ نے ہر وقت اسے اپنے قریب بٹھانے کی عادت بنا لی ہے، ہم اسے دنیا دکھائیں گے، ہم اسے جنگل میں لے جائیں گے، ذرا پہاڑوں میں گھمائیں گے تو اس کے عزائم بھی فولادی ہو جائیں گے، حفاظت بھی کریں گے۔ روشن ضمیر یعقوب نے فرمایا لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ۔ اندیشہ ہے مجھے تم میرے لخت جگر کو لے جاؤ ویرانے میں اور جنگل میں، کوئی درندہ کھا نہ جائے، کوئی بھیڑیا کھا نہ جائے میرے بیٹے کو، اور تمہاری غفلت کہیں میری متاع جگر نہ لوٹ لے۔ قالوا لئن أكله ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ کہنے لگے ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں، کیا ہم ایک یوسف کو بھی حفاظت نہیں کر سکیں گے؟ آخر ہمارا بھی تو بھائی ہے۔ مطمئن رہیے، اعتماد کیجیے ہم پر، ہم کوشش کریں گے کہ کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے، کیونکہ رب العالمین کی منشا یہی تھی۔ یعقوب علیہ السلام ایگری ہوئے اور جناب یوسف کو تیار کیا۔ بعض حضرات نے لکھا ہے وہ کرتا ابراہیم علیہ السلام نے جو کرتا پہن رکھا تھا جب اسے نمرود کی آگ میں پھینکا گیا، اور اللہ نے نہ صرف ابراہیم کی حفاظت فرمائی بلکہ وہ کرتا بھی محفوظ رہا، تو وہ کرتا بھی نسل بعد نسل خاندانی روایات کے مطابق حضرت یعقوب تک پہنچا،
آج یعقوب نے وہی کرتا اپنے لخت جگر کو پہنایا، جناب یوسف کو سجایا، جناب یوسف کو سہارا اور خوب تر بنا کر اللہ کے حوالے کیا کہ جاؤ میرے محبوب، اللہ تیری حفاظت فرمائے۔ قرآن کہتا ہے فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، جب لے آئے حضرت یوسف کو ویرانے میں اور تیاریاں مکمل ہو گئی، واجمعوا، اور تیاریاں مکمل ہو گئی کہ کنویں میں ڈال دیا جائے، باپ کی نظر سے جدا ہو کے ہی، باپ کی نگاہوں سے جدا ہو کے ہی، حدیث میں آتا ہے سیدنا یعقوب اپنے بچھڑتے ہوئے یوسف کو دور تک کھڑے دیکھتے رہے، اور یوسف بھی جاتے جاتے پلٹ کر اپنے شفیق والد گرامی کو دیکھتے رہے، لیکن جب باپ کی نگاہوں سے اوجھل ہوئے تو محبت کا دعویٰ کرنے والوں کے انداز بدل گئے، انہوں نے چرکے لگانا شروع کیے، ضربیں لگانا شروع کی کہ تو ہے نا جو بڑا محبوب بنتا ہے اپنے باپ کا، آج ہم تجھے دیکھیں گے، بلا اپنے باپ کو وہ کام آئے، بچائے وہ تجھے۔ جناب یوسف علیہ السلام یہ ضربے سے مگر اف بھی نہیں کرتے، کنویں کے قریب لائے، کرتا اتار لیا سیدنا یوسف علیہ السلام کا، اور کنویں میں ڈالنے کے فیصلے کے مطابق اسے کنویں میں ڈال دیا۔ رب العالمین نے فرمایا اوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون، ہم نے یوسف کے دل کو مضبوط بنایا، ہم نے پیارے یوسف کو بات بتائی کہ دشمن اگر کبھی نگہباں کبھی طرف، پیارے یوسف حوصلہ کیجیے، یہ تجھے مٹانا چاہتے ہیں اور ہم تجھے بلند کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا اور انہوں نے پھر کرتے کو خون لگایا، ایک جانور ذبح کیا، اس کا خون کرتے کو لگایا، تو لگا لیا، بےدمی کذب، قرآن کہتا ہے بےدمی کذب، جھوٹا خون، اچھی ڈرامہ کھیلے، خون تو لگا لیا، لیکن اہل نظر کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں چھوڑتے، خون تو لگا لیا، پھاڑنا بھول گئے کہ کہیں سے کوئی دانت کا نشان نظر آئے، کہیں سے کوئی چوٹ کا نشان نظر آئے۔ جب کوئی درندہ حملہ کرتا ہے تو آخر آدمی بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، وہ کپڑے پھاڑتا ہے، کوئی کہیں سے پھٹتا، کہیں سے کوئی سوراخ ہوتا ہے، یہ یاد ہی نہ رہا، بڑے آرام سے خون لگا کے پھر اس کو لکڑی پہ بلند کیا، ایک نے آگے اٹھا لیا اور باقی پیچھے ہو گئے۔ قرآن پاک نے فرمایا جاؤ علی قمیصہ بدم کذب، مظلوم کا خون بچانے کے لیے اہل بیت سے تعلق رکھنے والے حضرات کو خاص طور پر غور کرنا چاہیے، مظلوم کا خون بچانے کے لیے انسانی تاریخ میں نکلنے والا یہ سب سے پہلا جلوس تھا جو برادران یوسف نے نکالا۔ وَجَعَلُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ
اپنے باپ کے پاس آئے، خون آلود کرتا اٹھائے ہوئے، علم بنائے ہوئے، اور آئے کس وقت؟ عشاء یبکون، یہ پہلی شام غریباں، پہلی شام غریباں جو برادران یوسف نے جس کی بنیاد رکھی، اور روتے سینہ کوستے ہوئے اور لوٹتے ہوئے آئے، چلاتے چیختے ہوئے آئے، نوحے پڑھتے ہوئے آئے، مرثیے پڑھتے ہوئے آئے، اور یوسف کے فضائل بیان کرتے ہوئے، مصائب بیان کرتے ہوئے آئے۔ آئے یوسف، آئے یوسف، آئے یوسف، آئے یوسف۔ جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ جناب یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آ کر درد بھری کہانی بیان کی، روتے ہوئے کہنے لگے ہم جنگل میں گئے، یوسف کو بھی لے گئے، وہاں ہم تو کھیل کود میں مشغول ہو گئے، یوسف اکیلا بیٹھا تھا، ہمارے سامان کی نگرانی کر رہا تھا، ہم نے جو کپڑے اتار کے رکھے ان کا محافظ بنا ہوا تھا، ایک بھیڑیا آیا کھا گیا، اور ہمیں خطرہ ہے کہ آپ ہماری بات دلیل کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لائے، شرط لائے، اور وہ جناب یعقوب کی خدمت میں پیش کی۔ دیکھیے ہم کوئی جھوٹ تو نہیں بولتے، یہ کرتا بھی وہی ہے، اس پر خون بھی لگا ہوا ہے، ملاحظہ فرمائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتا لے لیا، اسے غور سے دیکھ، الٹ کے دیکھا، پلٹ کے دیکھا، فرمانے لگے بل سولت لکم انفسکم امرا، بھیڑیا تو کوئی بہت پڑھا لکھا تھا، کوئی قوم کا آیت اللہ معلوم ہوتا ہے، بہت بڑا سوگل بھیڑیا تھا، آپ کون سے پڑا ہوا یا کون سے پڑا ہوا، میرے بیٹے کو تو کھا گیا، لیکن کرتے پر ایک بھی دانت نہیں لگنے پایا، ناخن بھی نہیں لگنے پایا۔ شاید اس نے پہلے میرے بیٹے کا کرتا اتار لیا ہوگا، پھر میرے بیٹے کو کھا گیا ہوگا۔ قرآن کریم کا میسج یہ ہے، جھوٹے ماتم کیا کرتے ہیں، سچے ہمیشہ صبر کیا کرتے ہیں۔ تم انفسکم امرا، معلوم ہوتا ہے ساری تمہاری ایکٹنگ ہے، یہ سب آرٹیفیشل اسٹوری بنا کے رکھو میرے سامنے، لیکن اپنے بیٹے کے مطابق یہ دردناک اور دل خراش خبر سننے کے باوجود میں تمہارے ساتھ ماتم میں شریک نہیں ہوں گا، بے صبری نہیں کروں گا، میں تمہارے شور میں اور ماتم میں شامل نہیں ہوں گا۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنے دوں گا۔ رہا میرے بیٹے کا معاملہ،
تو اللہ ہی مددگار ہے میرے بیٹے کو تمہاری سازشوں سے بچانے والا. کون مددگار ہے؟ واللہ المستعان واللہ المستعان واللہ المستعان. دادے کا نام نہیں لیا، یہ نہیں فرمایا کہ میرے یوسف کا دادا ابراہیم ہے، میرا یوسف کس کا بیٹا ہے. نہ دادے کا نام لیا نہ باپ کا. جناب یعقوب نے فرمایا واللہ المستعان علی ما تصفون. اللہ ہی مددگار ہے میرے بیٹے کا. لیکن میں تمہارے ساتھ ماتم میں شریک نہیں ہوں گا. جھوٹے ماتم کیا کرتے ہیں، سچے ہمیشہ صبر کیا کرتے ہیں. جو اپنے ہاتھوں سے کنویں میں ڈالتے ہیں پھر اپنا جرم پچانے کے لیے خون لگاتے ہیں، پھر اپنا جرم پچانے کے لیے، جرم چھپانے کے لیے ماتم جلوس نکالتے ہیں، سینہ ٹوٹتے ہوئے آتے ہیں، وہی ماتم کیا کرتے ہیں. یعقوب جیسے سچے ہمیشہ صبر کیا کرتے ہیں. تو ماتم جھوٹ کی پہچان ہے اور صبر سچائی کی پہچان ہے.